روزمرہ کی زبان اردو ہے۔ گھر ہو، بازار ہو، اسکول ہو یا مارکیٹ، ہم ہر جگہ اردو بولتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اردو ہی میں دوسروں کو سمجھاتے بھی ہیں، کیونکہ بول چال والی اردو ہمیں آسان لگتی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا کتابوں والی اردو بھی ہمارے لیے آسان ہے یا نہیں؟ اور یہ بات اسی وقت معلوم ہوگی جب ہم اپنی بنیاد کو جانچیں گے، اسے پرکھیں گے۔ اگر جانچ پڑتال کے بعد پتہ چلے کہ ہماری بنیاد مضبوط ہے تو کتابوں کی اردو بھی آسان لگے گی، ترجمہ بھی فوراً سمجھ میں آئے گا اور جملے میں اسم، فعل اور حرف فوراً پہچان میں آ جائیں گے۔ لیکن اگر پتہ چلے کہ ہماری جڑ ہی کمزور ہے تو آسان سے آسان اردو عبارت بھی مشکل لگنے لگے گی، اور آگے چل کر انگلش، ہندی اور عربی بھی بڑی دشوار محسوس ہوں گی۔ تو آئیے صرف 2 جملوں کے ذریعے اپنی بنیاد کا ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لیجئے آپ کی بنیاد مضبوط ہے، اور اگر فیل ہو گئے تو سمجھ لیجئے آپ کی بنیاد کمزور ہے۔ یہ 2 جملے غور سے دیکھیے۔ جملہ نمبر 1، میں گھر میں پڑھ رہا ہوں۔ جملہ نمبر 2، میرا بھائی بازار گیا ہے۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ ان میں کتنے اسم ہیں، کتنے فعل ہے اور کتنے حرف ہے، اور صرف پہچاننا کافی نہیں ہے، یہ بھی بتائیے اسم ہے تو کیوں، فعل ہے تو کیوں، حرف ہے تو کیوں۔ اگر آپ نے وجہ کے ساتھ صحیح جواب دے دیا تو مبارک ہو، آپ کی بنیاد مضبوط ہے، اور اگر صحیح شناخت نہ کر سکے تو سمجھ لیجئے آپ کی بنیاد کمزور ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ کمزوری صرف اردو میں نہیں ہوگی بلکہ انگلش، ہندی اور عربی میں بھی ہوگی۔ اگر اردو قواعد مضبوط ہو جائیں تو دنیا کی کسی بھی زبان کو سمجھنا، اس کا ترجمہ کرنا اور مطلب و مفہوم سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ ویڈیو اور آنے والی تمام ویڈیوز اسی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، تاکہ اردو قواعد میں ہماری گرفت مضبوط ہو اور آنے والی زبانیں آسان سے آسان ترین ہو جائیں۔ ہمارا مقصد ہے مشکل قواعد کو آسان، صاف اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ انداز میں سمجھانا، تاکہ ہر شخص آسانی سے سمجھ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، اردو ہو، ہندی ہو، انگلش ہو یا عربی، ان سب کی جڑ صرف 3 چیزیں ہیں۔ اگر یہ 3 چیزیں سمجھ آ گئی تو بڑی سے بڑی کتاب آسان، اور اگر نہ سمجھ آئیں تو چھوٹی سے چھوٹی کتاب بھی بڑی مشکل۔ وہ 3 چیزیں ہیں اسم، فعل اور حرف۔ ان 3 چیزوں کے بغیر نہ آپ بول سکتے ہیں، نہ لکھ سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہی ہر زبان کی بنیاد ہے، ہر زبان کی جڑ ہے۔ آپ نے ان کو سمجھ لیا تو چھوٹی کتاب، بڑی کتاب، بلکہ بڑی سے بڑی کتاب بھی آسان ہو جائے گی، اور اگر نہ سمجھا تو چھوٹی کتاب بھی مشکل لگنے لگے گی۔ لہذا اگر زبانوں کو آسان بنانا ہے تو جڑ کو مضبوط کرنا ہوگا، بنیاد کو سمجھنا ہوگا۔ تو آئیے آج ہم بالکل شروعات سے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ لفظ، سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ لفظ کیا ہے۔ جو آواز انسان کے منہ سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ 2 قسم کے ہوتے ہیں، بامعنی لفظ اور بے معنی لفظ۔ مثلاً اگر ہم کسی بچے سے کہیں پانی لاؤ تو وہ پانی ہی لائے گا، یا کہیں پنکھا لاؤ تو وہ پنکھا ہی لائے گا، یا کہیں پنکھا چلاؤ تو وہ پنکھا ہی چلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بامعنی لفظ ہے جس کو ایک بچہ بھی سمجھتا ہے۔ پنکھا کا مطلب کیا ہے، پانی کا مطلب کیا ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں وانی لاؤ، لاشو لاؤ یا ووٹی لاؤ تو کوئی نہیں سمجھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بے معنی لفظ ہے۔ گرامر کی زبان میں بامعنی لفظ کو موضوع کہتے ہیں اور بے معنی لفظ کو مہمل کہتے ہیں۔ گرامر میں اصل بحث موضوع یعنی بامعنی لفظ سے ہوتی ہے۔ بحث کی ابتدا کو دیکھیے اور سمجھیے۔ بامعنی لفظ کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مفرد، نمبر 2 مرکب۔ اکیلا بامعنی لفظ کو مفرد کہتے ہیں، جیسے زید، خالد، بکر۔ یہ مفرد ہے، کیوں؟ کیونکہ اکیلا ایک ہی معنی پر دلالت کرتا ہے۔ 2 یا 2 سے زائد بامعنی الفاظ کو مرکب کہتے ہیں،
مثلا میٹھا پانی یا خالد ممبئی میں ہے، یہ دونوں مرکب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ مل کر ایک معنی دے رہے ہیں۔ گرامر میں مفرد کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اب یہاں سے اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ اب ہم مثالوں کے ساتھ اسم، فعل اور حرف کو آسان انداز میں سمجھیں گے، اور جب یہ سمجھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ اردو، ہندی، انگلش اور عربی سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اسم کیا ہے؟ دنیا کی کسی بھی چیز کا نام اسم کہلاتا ہے۔ مثلا گھر، بازار، پانی، دریا، پہاڑ، یہ سب کسی نہ کسی چیز کے نام ہیں، اسی لیے گرامر کی زبان میں سب اسم ہیں۔ فعل کیا ہے؟ جو کام کسی وقت میں ہو اسے فعل کہتے ہیں۔ مثلا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، یہ سب کام ہیں، جب کسی وقت میں ہوں تو فعل کہلاتے ہیں۔ جیسے آیا، گیا، کھایا، پیا۔ سادہ الفاظ میں جو کام کسی وقت میں ہو وہ فعل ہوتا ہے۔ حرف کیا ہے؟ جو خود پورا معنی نہ دے بلکہ دوسرے لفظوں کو جوڑے اسے حرف کہتے ہیں۔ مثلا محمد کی کتاب، یہاں کی محمد اور کتاب کو جوڑ رہا ہے۔ اسی طرح میں، سے، پر، یہ سب حروف ہیں۔